والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کی اس عظیم المقصد محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا سورہ ملک شریف میں۔ جیسے آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، کئیوں نے عہدے کو مقصد سمجھ رکھا ہے، کئیوں نے شادی بیاہ کو مقصد سمجھ رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے وہ بندہ جو سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم سے احسن الاعمال یعنی احسن عمل کا مطالبہ ہے کہ بہترین عمل کس کا ہے، یہ تم نے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا۔ یہی وہ واحد سبب ہے ہمارے دنیا میں آنے کا۔ دیکھیں، ہم دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام کے غلام بن کے آئے نا، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم خیر امہ، جتنی بھی امتیں پیچھے گزری ہیں ان سب میں بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت جو بنائی گئی ہے، ہماری امت جو بہترین قرار پائی ہے، وہ کس بنا پر قرار پائی ہے؟ وہ کون سا ایسا وصف ہے جو اس میں پایا جائے تو یہ بہترین بن جاتی ہے؟ وہ اس وصف کو ترک کر دیں۔ کون سا ایسا وصف ہے جس کو پچھلی قوموں نے ترک کیا تو وہ مفضول قرار پائیں؟ کون سا ایسا وصف ہے جو اس قوم نے اپنا لیا، اس امت نے اپنا لیا تو یہ امت جو ہے افضل امت قرار پاتی ہے، افضل امم قرار پاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جتنی بھی قومیں آئی ہیں سب میں بہترین تم ہو۔ کیوں؟ میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں کہ وہ واحد سبب ہے تمہارا افضل الامم ہونے کا، خیر امم ہونے کا، ساری امتوں میں بہترین ہونے کا، ساری امتوں میں افضل ترین ہونے کا جو واحد سبب ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ وہ شعار ہیں اسلام کے دونوں، نیکی کا حکم کرنا بھی اور برائی سے منع کرنا بھی، جو آج مٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم ہی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں حضرت بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ حکم جو ہے نا، امر کس کو کہتے ہیں؟ امر ہوتا ہے علی وجہ الاستعلاء، ہاں جی، ڈنڈے کے طور پہ کہنا کرو بھی ایسا تم، یہ تبھی ممکن ہوگا جب خلیفہ ہوگا ہمارا۔ ابھی تو ہم ویسے منت ترلے کے ذریعے کہتے ہیں لوگوں کو جا کے پیار سے، یار آپ نماز پڑھ لیں، یار آپ روزہ رکھ لیں، تو یہ وہ والا حکم نہیں ہے جس کا مطالبہ ہے ہم سے۔ یہ حکم پورا کیا ہے اس امت کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ حکم جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے فتنے کھڑے ہو گئے، کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، کہیں پہ جناب مرتدین کا فتنہ، کہیں پہ خطبہ نبوت کے منکرین کا فتنہ، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے زور پر سارے فتنوں کو ختم فرما دیا۔ یہ تھا حکم امر علی وجہ الاستعلاء جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورا فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، مولا علی کو دیکھیں۔ آج ہم جو کر رہے ہیں نا، جتنا یعنی کہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں نا، آج امت جتنا بھی کر رہی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہی ہے، برائی سے منع کر رہی ہے، اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ جس کا مطالبہ ہم سے قرآن میں ہو رہا ہے، وہ مطالبہ تب بھی پورا ہوگا جب ہمارے پاس خلیفہ ہوگا، جب
امر خلافت جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس امر کی تکمیل ہو جائے گی، خلیفہ جو ہے نا وہ نصب کر دیا جائے گا، تو پھر جا کر کے ہم کہیں گے جناب واقعی ہم جناب لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہہ سکیں گے جناب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر صحیح معنوں میں عمل کر رہے ہیں۔ وگرنہ آج دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں باہر کے کافر لوگ، کیسے جناب نعوذ باللہ من ذالک فلمیں بناتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے نام کی فلمیں بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی فلمیں بناتے ہیں، کبھی کوئی فلمیں بناتے ہیں، اور آج ہم کر کیا سکتے ہیں ان کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے حکمران بولتے نہیں ہیں، عوام جو ہے بیچاری وہ باہر نکلے گی، 4 نعرے لگا کے واپس آ جائے گی، اور کیا کرتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب خلیفہ ہو تو اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا خلیفہ اسلام سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ، آپ کے دور میں خلافت اس وقت بالکل ختم ہونے کو ہے، بالکل کمزور ہو چکی تھی خلافت، لیکن باوجود اس کے برکت دیکھیں کیسی ہے۔ سلطان اسلام کو جب پتہ چلا کہ جناب یورپ کے اندر ایک فلم بنائی جا رہی ہے اور اس میں جناب نعوذ باللہ کریم آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی جا رہی ہے، سلطان کو جیسے پتہ چلا آپ نے جناب اس کو تار بھیجا۔ تب یہ والے معاملات نہیں ہوتے تھے فون والے یہ اس طرح کے، پہلے وہ تار بھیجا کرتے تھے، تار بھیجا، پیغام دیا، اس میں کہا کہ تم اس وقت سے پہلے اس بندے کو بھی کافر کردار تک پہنچو جو فلم بنا رہا ہے، اس کے سارے کرداروں کو پکڑو اور ہم سے معافی مانگو، اگر تم نہیں مانگتے ہو تو پھر ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ہم تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ لو جی، ملکہ برطانیہ خود اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ جناب آج کے بعد ایسا کام کوئی نہیں ہوگا، اس بار آپ معاف کر دیں۔ بتائیں یہ پوری دنیا کے کافر جو ہیں وہ جناب جتنے بھی بدماش ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، طاغوتی نظام کو پالنے والے چلانے والے سارے کے سارے، بتائیں آج کافروں کے ساتھ مل کے ہمارے حکمران بھی ان کی حامی میں حامی بھر رہے ہیں جی۔ ہمارے مسلمان یہاں پہ نکلے باہر رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، تو ہم پہ حملے کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ باہر والے نہیں، اپنے ہی کر دیتے ہیں۔ تو بتائیں یہ نظام کب تک رہے گا اس طرح؟ تو بھائی خلیفہ جب قائم ہوگا تو کنتم اللہ تبارک و تعالیٰ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں کہ تب جا کر کے ہم اس آیہ مبارکہ کا مصداق قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جیسے انہوں نے نیکی چھوڑی زکوٰۃ دینے والی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے پاس منت ترلے کرنے والے بندے نہیں بھیجے، ان کے پاس تلوار دے کے لوگوں کو بھیجا، میں جاؤ جا کے ان کے خلاف جہاد کرو۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں، اچھا ایک مزے کی بات ایک اور بھی سنیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا زکوٰۃ ہم دیتے نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا زکوٰۃ ہم دیں گے، لیکن دیں گے اپنے طور پہ دیں گے، لوگوں کو، حکومت کو نہیں دیں گے، بیت المال کو جمع نہیں کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں کسی کی طرف سے اگر بکری کی رسی بھی آتی تھی نا زکوٰۃ کی مد میں، اگر وہ بھی روک گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ بتائیں نمازیں ترک کرنے والوں کے خلاف کس طرح کر کے احکامات جاری ہوئے۔ ہمارے تو فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کسی علاقے کے لوگ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ ہم جناب اذان نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، جماعت قائم کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اذان کے بغیر نماز پڑھیں گے، تو ہمارے فقہاء میں سیدی امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل ترین شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا، حالانکہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، جماعت قائم کروا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن صرف انہوں نے اذان دینے سے انکار کیا ہے، تو میں ان کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا۔ آج بتائیں پیارے اور محترم بھائیوں، پوری دنیا کے اندر اسلام کے کتنے حکامات ہیں، کتنے شاعر ہیں اسلام کے جن کو سرے سے مٹا دیا گیا ہے۔ کہیں پہ گائے کی قربانی پہ پابندی ہے، کہیں پہ کسی شے پہ پابندی ہے، کہیں کسی شے پہ پابندی ہے، اور ایک آج ہم ہیں کہ 4 چیزوں کو لے کر کے اسی کو پورا دین سمجھے بیٹھے ہیں جی۔ ہم سمجھتے ہیں 4 چیزیں جو ہم نے لے رکھی ہیں نا، ہمارے وڈیرے کرتے آ رہے ہیں، بس وہی دین ہے پورا جی۔ کوئی پیری مریدی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں صرف عرس منانا یہی پورا دین ہے جی۔ یا ہم جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں کھا لیں اور حلوے کھا لیں تو سمجھے پورے دین پہ ہم نے عمل کر لیا ہے، تو بھائی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو میرے آقا علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، جو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیا ہے، 23 سال عرصے میں آقا علیہ السلام نے دین دیا ہے۔ بتائیں اس دین میں سے کتنا ہمارے پاس ہے آج، کتنا ہمارے پاس رہ گیا ہے؟ آج ہماری عوام تو اکثریت نماز ہی چھوڑ چکی ہے، باقی جتنے پڑھتے ہیں اکیلی نماز ہی پڑھتے ہیں یا رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ بتائیں 23 سال کے عرصے میں آقا علیہ السلام نے یہ 2 چیزیں دی تھی ہمیں، 23 سال کے عرصے میں آقا علیہ السلام نے یہ 2 چیزیں دی تھی۔
تو اس لیے پیارے اور محترم بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے اونچا کرنے کے لیے، دین کے اونچا ہونے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کام کریں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک بندے پر لازم ہے، رات دن کوشش کرے، جد و جہد کرے، جہاں کہیں بھی بیٹھے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو اونچا کرنے کے لیے بات کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس جو ہے یہ بتا رہا ہے جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان سب قوموں میں تم افضل ترین ہو۔ کیوں؟ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ آج پیارے اور محترم بھائیوں، ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں تو وہ ظالم ہیں، ہمارے حکمرانوں پر جو مسلط ہے تو وہ بھی ظالم ہیں، ہر طرف ظلم ہی ظلم دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ جب ہم اس کو اپنائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دو لفظی ترجمہ، خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا دو لفظی ترجمہ یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا دین اونچا ہو جائے، جن کاموں کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے وہ سارے کرنے والے بن جائیں، جن چیزوں سے میرے آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے اس سے سارے رکنے والے بن جائیں، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، پھر ہم افضل ترین امت کہلائیں گے، پھر ہم خیر امم کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے رات دن کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔